تھا اس وقت، وہ پھر اس مقام تک پہنچا کہ اللہ پاک نے اس کو اپنا دیدار بھی عطا کیا، اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا کلمہ پڑھنے کے بعد۔ تو امام علی رضا کا جب وصال ہوا نا تو معروف کرخی جایا کرتے تھے مرشد کے دروازے پہ، دربار پہ، تو وہاں انہیں پروٹوکول نہیں ملتا تھا، بلکہ کہا جاتا ہے معروف کرخی اپنے مرشد کے دربار پہ بیٹھے تھے، وہاں کسی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی، یعنی لوگ افراتفری مچ گئی وہاں پہ کسی وجہ سے۔ اسی افراتفری میں آپ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ گئے اور وہیں پہ لوگ اوپر سے گزرتے رہے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اب کیا کہیں گے، معروف کرخی بد نصیب تھا، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ ہمارا مائنڈ بنا ہوتا ہے نا کہ جس کو وہ پروٹوکول دیں وہ خوش رہے، پروٹوکول پھر یہ ہمارے یہ وزیر اعظم صاحب کو ملتا ہے، آپ جانتے ہیں، خوش نصیب ہے، قاتل انسان ہے، ظالم انسان ہے، خوش نصیب ہے۔ یہ داتا صاحب کی قبر تک کو ہاتھ لگا دے، خوش نصیب ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا حجرہ کہاں ہے؟ اندر، باہر ہے؟ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں اندر کتنے جاتے ہیں اور باہر کتنے رہتے ہیں۔ ملا جامی کو مدینہ منورہ آنے نہیں دیا، کیوں نہیں آنے دیا؟ یہ ایسی نعت پڑے گا کہ مجھے نکل کے اس کو خاموش کروانا پڑے گا۔ یہ اتنی رقت والی نعت لکھ کے لایا ہے اور میرے پاس پڑھنا چاہتا ہے، میں اسے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں اسی وقت نکلوں گا جب قیامت آئے گی، میں پہلے نکل آیا تو قیامت آ جائے گی، تو ابھی وقت ہے، ابھی میرے پاس نہ آنے دو، تو کیا کہیں گے، بد نصیب تھا۔ ہمارے پیمانے بڑے غلط ہیں، یہ نہ سوچا کریں باہر رہنے والا بدبخت ہے، اندر جانے والا خوش نصیب ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ حجاج بن یوسف کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے، یہ وہ بندہ ہے قرآن پاک کے اوپر پہلے زبر زیر پیش نہیں تھی، اس نے لگوائے ہیں اعراب لگوانے والا یہ بندہ ہے حجاج بن یوسف، جس کے بھانجے نے محمد بن قاسم نے یہاں پاکستان اور ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے۔ یہ پہلا بندہ تھا جس نے یہاں پہ آ کے ایک باقاعدہ علاقے فتح کیے اور مسلمان حکومت کے انڈر دیے، پنجاب لاہور تک ہی آیا، سندھ سے آیا تھا دریائی راستے سے، ملتان سندھ فتح کیا، ملتان فتح کیا، لاہور فتح کیا، یہاں سے پھر واپس گیا بلوچستان کے راستے۔ اس کا ماموں حجاج بن یوسف کعبے کے اندر جایا کرتا تھا، اس کے پروٹوکول میں کعبے کا دروازہ کھلا جاتا تھا، وہ اندر جاتا تھا، تو کیا کہیں گے، خوش نصیب تھا۔ قاتل تھا صحابہ کا، اس نے ایک صحابی عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد ان کی میت کو چوراہے میں لٹکا دیا تھا، بوڑھی ماں نے آ کے اپنے بیٹے کی میت اتاری اور دفنائی۔ عبداللہ بن زبیر کے لیے اتنا پروٹوکول نہیں تھا، تو کیا کہیں گے، عبداللہ بن زبیر صحابی رسول اتنے قسمت والے نہیں تھے؟ ہمارے پیمانے غلط ہیں۔ ایک تو کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسے کرنے والے خوش نصیب ہیں اور ایسے کرنے والے یا نہ کرنے والے بد نصیب، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مکہ مکرمہ میں، آپ سادہ مثال ابو جہل ابو لہب کی لے لیں، حضور کو دیکھا انہوں نے، حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے والے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اسلام کی دعوت دینے تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ نے فرمایا لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ اس موقع پہ یہ بدبخت ابو لہب چچا ہو کے پیچھے کھڑا تھا، تو چھوٹے چھوٹے پتھر جسے ہم بٹے اور روڑے کہتے ہیں وہ لے لے کے حضور علیہ السلام کے پاؤں میں مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ۔ پھر ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو لا الہ الا اللہ، نیا نیا دین پھیلانا شروع کیا تھا۔ اس موقع پہ کچھ لوگوں نے آپ کی طرف تھوک پھینکی، کچھ نے یوں مٹی اٹھا کے حضور کی طرف، یعنی نفرت کا اظہار کیا۔ وہ ہے کون؟ دو جہانوں کا سلطان، اس کی طرف کبھی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی بندہ تھوک رہا ہے ادھر، کوئی بندہ حضور علیہ السلام کی طرف گالیاں منسوب کر رہا ہے، کوئی آپ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو کیسا کہہ رہا ہے۔ اتنے میں حضور علیہ السلام کی ایک صاحبزادی آپ کے پاس آئی، وہ روتے ہوئے اس نے آپ کا چہرہ صاف کیا، بابا جان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، کیوں کیا ایسے، آپ نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا۔ وہ بیٹی نے آپ کا چہرہ صاف کیا، آپ کو پانی لا کے دیا، آپ نے اس میں چہرہ صاف کیا، ہاتھ دھوئے۔
حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہوئے فرمایا بیٹی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے باپ کو کوئی کنٹرول میں کر لے گا، وہ وقت بھی آئے گا جب یہ سارے تیرے باپ کے کنٹرول میں ہوں گے، وہ وقت بھی جلدی آئے گا جب یہ سارے تیرے باپ کے کنٹرول میں ہوں گے۔ یہ نہ سمجھنا کوئی تیرے باپ کے اوپر کنٹرول یا تیرے باپ کے اوپر مسلط ہو سکے گا، ایسے ایسے وقت برداشت کرنے والا ہم اسے کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ چھوٹی ہستی تھے، انہوں نے برداشت کیے، تو اولیاء کیا ہیں؟ انبیاء نے برداشت کیے ہیں۔ آرے سے کوئی کاٹا جا رہا ہے، کوئی ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کوئی کسی سے کچھ کیا جا رہا ہے، کسی سے کچھ، برداشت کیا۔ تو انہی کی سنت پہ چلتے ہوئے اولیاء بھی برداشت کرتے ہیں۔ اچھا، اولیاء جب نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو ان کی عادت ہوتی ہے وہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ اسی پہ ایک فرمان، اب کیوں چھپا کے رکھتے ہیں بتا دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ بھی اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے وہ اکثر اپنے تنہائی میں کیے گئے نیک اعمال کو بتاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ میں رات نو جاگیا تے میں 2 نفل پڑھ لیتے، مینوں بڑا مزہ آیا تے میں یہ میں وہ۔ کچھ لوگ ایسے بتا رہے بھی اگے نہ کسی نے دسی، میں تینوں کہہ رہے ہیں بھئی تمہیں نہیں پتا وہ بندہ بھی آگے اسی طرح بتا سکتا ہے، نہ بتاؤ۔ ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسی چیزیں بتانے کا نقصان کیا ہے؟ اس پہ ایک فرمان ایک ولی نے فرمایا، ولی کا نام ہے ابو سعید الخراز، یہ سمجھ لیں داتا صاحب کے دادا استاد ہیں، حضور داتا صاحب کے دادا استاد ہیں، استادوں کے استادوں کے استاد ہیں کہیں، ابو سعید الخراز۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ چھپ کے کوئی نیک عمل کرتا ہے نا اللہ کے لیے، اس کی وجہ سے شیطان اس سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس بندے تک پہنچنے تک 20 سال لگتے ہیں۔ 20 سال کے مسافت کی برابر شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ کب دور ہوتا ہے؟ جب بندہ تنہائی میں کوئی اللہ پاک کی عبادت کرے، اللہ پاک کے لیے کوئی نیک کام کرے، چھپ کے کوئی کام کرے اور اسے بتائے کسی کو نہ، تو شیطان اس سے 20 سال کے مسافت کے برابر دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ بندہ خود شیطان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، وہ آواز دے کے نہیں بلاتا۔ وہ کیسے بلاتا ہے؟ فرمایا وہ اس طرح بلاتا ہے جب وہ اپنے اس تنہائی میں کیے گئے عمل کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے۔ میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں ایسے وظیفے پڑھتا ہوں، میں اکیلا ہوں تو میں ایسے کرتا ہوں۔ وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے اپنی رازداری کی باتیں جو اس کے اور اللہ کے درمیان راز تھی، جو تنہائی میں کیے گئے نیک اعمال تھے۔ جب وہ یہ کام کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ یہ کام کر کے دراصل شیطان کو بلا رہا ہوتا ہے، بھی دور نہ جا، آجا میرے کو بلا رہا ہوتا ہے۔ تو کب ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو اپنے خلوت کے، اپنے تنہائی کے اعمال کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا نام تنہائی میں اعمال کرنے والے اولیاء کی صف سے نکال کے اعمال ظاہر کرنے والے لوگوں کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے دفتر سے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے جو اولیاء، جو صالحین، جو نیک لوگ چھپ کے نیک عمل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے کھاتے میں اس کا نام ڈال دیا جاتا ہے جو اپنے اعمال کو بتا کے کرتے ہیں۔ وہاں سے نام نکلا، وہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کے عمل کا ثواب بھی گھٹ جاتا ہے۔ عمل کیا، جو لیول اور کوالٹی تھی نا، جس کو ہم کہتے ہیں بھی اچھی کوالٹی کی چیز ہو، کوالٹی کسے کہتے ہیں؟ معیار اچھا ہو۔ دیکھیں پھلوں میں، کپڑوں میں، مختلف چیزوں میں کوالٹیز ہوتی ہیں، ایک اچھی کوالٹی ہوتی ہے، ایک بری کوالٹی ہوتی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے اچھی کوالٹی والا لے، تو پھر اللہ پاک کیوں نہیں چاہے گا کہ اچھی کوالٹی والا بندے کا عمل لوں؟ اللہ پاک بھی اچھی کوالٹی والا قبول کرے گا نا، یا فرشتوں کو بھی اچھا لگے گا جب بندہ اچھی کوالٹی والا عمل کرے، وہ بھی اللہ پاک کی طرف لے جاتے ہوئے خوش ہوں گے کہ آج ہم کتنا اچھا عمل اس کے پاس لے کر جا رہے ہیں، آج بندے نے کتنا اچھا عمل کیا۔ تو کوالٹی بڑا معنی رکھتی ہے۔ تو فرمایا جب بندہ اپنے چھپے ہوئے نیک اعمال کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اعمال کی کوالٹی گر جاتی ہے، وہ درجہ گر جاتا ہے، اس کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا پہلے ملنا تھا، پھر اس کی فضیلت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اب اس کے ساتھ شیطان آ گیا تھا، وہ تو سمجھتا ہے میں طریقت کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے اوپر شیطان کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے نا کہ بھئی وہ دیکھو وہ 2 بندے میرے اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں
جو میں نے ان کو بات بتائی تھی میں چھپ کے ایسے کرتا تھا، وہ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ بڑا اچھا ہے، تو وہ بندہ جب ان کی زبان سے سنتا ہے تو اچھا محسوس کرتا ہے. کیوں اچھا محسوس کرتا ہے؟ اب اس کے ساتھ شیطان تھا، یہ شیطانی اثر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے تنہائی کے اعمال کے بارے میں کسی کو بتاتا ہی نہ. اب بتا رہا ہے اور دوسروں کو دیکھ رہے کہ اس کو میں نے بتایا تھا، وہ آگے اس کو بتا رہا ہے اور کہہ رہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، تنہائی میں ایسے عمل کرتا ہے، اور وہ خوش ہو رہا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے ساتھ شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس پہ شیطان کا اثر ہے. پھر یہاں تک کہ وہ اس کے واقعات، وہ اس کے اعمال ہر ایک کی زبان پہ آ جاتے ہیں، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے یہ تنہائی میں ایسے نیک اعمال کرتا ہے. پھر وہ اپنے لوگوں کے درمیان اپنے اعمال کا تذکرہ سن کر خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب بندہ پھر یہ کام کرتا ہے تو اس کا کام عبادت نہیں رہتا، ریاکاری بن جاتی ہے. ریاکار کے بارے میں آپ نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن چند لوگ جنت کی طرف جائیں گے، تو جنت کی طرف جانے لگیں گے تو وہاں سے آواز آئے گی، جنت دیکھ بھی لیں گے، ابھی دروازے سے باہر ہوں گے، دروازہ جنت کا دور ہوگا، باہر کھڑے ہو کے جنت بھی دیکھیں گے، جنت کی خوشبو بھی سونگھ لیں گے، جنت کے اندر جنتیوں کے محل اور ان کے سارے مقامات بھی دیکھ لیں گے، اور ابھی جانے لگیں گے کہ آواز آئے گی، فرشتوں ان سے کو واپس آؤ، فرشتوں ان سے کہو واپس آؤ. اب دیکھیں نا ریاکاری کا کتنا برا نقصان ہے. ریاکاری، لوگوں کو دکھاوا کرنا یا اپنے اعمال کا دکھاوا کرنا، لوگوں کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو دکھاتے پھرنا کہ میں یہ نیک عمل کرتا ہوں، ریاکاری اس کو کہتے ہیں. تو اب وہ بندے جب جنت کے قریب جائیں گے انہیں آواز آ جائے گی کہ واپس پلٹ آؤ، ابھی نہیں جانا. تو ان کو سمجھ آ جائے گی بھئی ہم نے جو دنیا میں کیا تھا نا ریاکاری، یہ اب اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو گیا. واپس بلایا جائے گا، ان کو سمجھ تو انہیں آ جائے گی کہ اب ہمارا ادھر ٹھکانہ نہیں ہے. تو وہ کہیں گے یا اللہ پھر پہلے ادھر بھیج دیتا، ادھر سے مار کھا کے ادھر آ جاتے، ہمارے لیے آسانی ہوتی. اللہ پاک فرمائے گا کیوں؟ دنیا میں تم نے کوئی میرے لیے عمل کیا؟ اب ذرا واپس مڑو میدان محشر میں، ان لوگوں کو دیکھو جن کے لیے تم وہ نیک عمل کیا کرتے تھے، ان سے جا کے پوچھو اجر دے مجھے. آج میں نے نہیں اجر دینا. جن کو تم دکھا کے عمل کرتے تھے، رمضان سے پہلے پیسے دے دے کے فوٹوز بناتے تھے، راشن دے دے کے پکچر. ایک تو وہ لوگ ہیں نا جن کو ضرورت ہے، جنہوں نے آگے دکھانا تھا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. ایک وہ ہے جس کے پاس اپنی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اپنا فاؤنڈیشن، اپنا ادارہ نہیں ہے، وہ کوئی کسی بندے کو کوئی شے دے رہا ہے تو اس کی ویڈیو اور اس کی پکچر، اس کی چیزیں بنا رہا ہے، اس کی عزت پامال کر رہا ہے لینے والے کی. تو ایسے بندے کو کہا جائے گا اب مانگو نا اس سے جس کو تم دکھاتے پھرتے تھے چیزیں، میرے لیے تو تم نے نیک عمل کیا نہیں. تو وہ پورا میدان محشر پھریں گے، ان لوگوں سے کہیں گے کہ ہے کوئی اجر، تھوڑا جا دے دے اسے، جنت سے ٹوٹ جائیے. وہ کہیں گے آج ہمیں اپنی پڑی ہے، ہم تجھے کیا دیں. نتیجتاً اللہ پاک انہیں جہنم میں ڈال دے گا. اس دن جو ریاکار ہوگا اللہ پاک اسے کہے گا بلاؤ انہیں، مانگو ان سے اجر جن کے لیے تم نیک عمل کیا کرتے تھے، میرے لیے تو کرتے نہیں تھے. اتنا بڑا گناہ ہے. بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور چھوٹا شرک یہ ہے کہ بندہ کوئی نیک عمل کرے اور اس کے ذہن اور اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ مجھے یہ نیک عمل کرتا ہوا فلانا بندہ دیکھے. ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے. پھر آپ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، دیکھو مصیبت ہر بندے پہ آتی ہے، تنگی ہر بندے پہ آتی ہے، آزمائش ہر بندے پہ آتی ہے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے. تو دیکھو آزمائش میں تم برداشت کرو گے پھر بھی آزمائش ختم ہو سکتی ہے، آزمائش برداشت نہیں کرو گے پھر بھی ختم ہو جائے گی. جب دونوں صورتوں میں ختم ہو ہی جانی ہے تو کیوں نہ آزمائش کے وقت صبر کیا جائے. جب یہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہنی تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان ہو کے کیوں اپنا اجر گھٹاتے ہو؟ الٹا تم پریشان ہونے کی بجائے مسکراتے رہو. جب تمہیں اللہ مسکراتا دیکھے گا تو یوں کایا پلٹ دے گا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا. فرمایا کبھی پریشانی کی بات لوگوں کو شیئر نہ کرنا،
کبھی مجبوری کی بات لوگوں کو نہ بتاتے پھرنا. یہ اللہ پاک کی طرف سے ٹیسٹ ہے چھوٹا سا, یہ ایک لیبورٹری ٹیسٹ ہے. نتیجہ آ گیا تو سمجھ آ جائے گی بندے کو بیماری ہے یا بندہ سارا ٹھیک ہے. یہ ایک لیبورٹری ٹیسٹ ہے. اس کو جو بندہ تسلی سے صبر کے ساتھ گزار جائے نا تو اللہ پاک اسے اجر تو دیتا ہی دیتا ہے, ساتھ اس کو ولیوں کی لائن میں بھیج دیتا ہے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے. اسے سمجھ آ گئی ہے کہ مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی, تو مصیبت میں پریشان ہو کے وقت ضائع کرنے کے بجائے مصیبت میں خوش ہو کے اللہ کو راضی کیا جائے کہ جب اللہ دیکھے گا بھی اس پہ مصیبت, اس کو مصیبت لگتی نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. قرآن پاک میں بھی ہے نا ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ نہیں کہ آسانی کے بعد مشکل ہے. جب کہہ دیا مشکل کے بعد آسانی ہے تو پھر آسانی کے بعد کوئی مشکل رہنے ہی نہیں تھی. پھر وہ آسانی اس طرح ہوگی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. کچھ وقت کے لیے مصیبتیں آیا کرتی ہیں, کچھ وقت کے لیے مجبوریاں آیا کرتی ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو اور بھی زیادہ مسئلہ ہونا, نہ برداشت کر سکے, نہ صبر کر سکے, تو پھر یہ دیکھ لے میں نے بھی تو صبر کیا ہے, کوئی مجھے دیکھ کے خاموش ہو جائے. جب تم سے نہ برداشت ہو, نہ کنٹرول کر سکو, نہ صبر کر سکو, تو میری طرف دیکھ لینا, میں نے بھی تو صبر کیا ہے نا, میں نے بھی تو وہ سارے منظر نامے سہے ہیں نا, بس پھر تمہیں صبر آ جائے گا. آپ نے فرمایا صبر کر کے اس عمل کو, اس ٹائم کو اچھے طریقے سے گزارو, اللہ اس موقع کو بدل دے گا. اللہ سب کے موقع بدل دے, اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. درود پاک پڑھ لیتے ہیں. 8 میرے خیال بچ گئے ہیں, گھر بھی جانا ہوگا آپ لوگوں نے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. تیری یاد بڑی تڑپاندی اے لالیاں نینا نے جڑیاں, تیری یاد بڑی تڑپاندی اے لالیاں نینا نے جڑیاں. کدی اس رستے وی لنگ مایا, کدی اس رستے وی لنگ مایا, تیری دید تے حسرتاں ہن بڑیاں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جدے نال تو راضی رب راضی, جدے نال خفا تو رب بھی خفا, جدے نال تو راضی رب راضی, جدے نال خفا تو رب بھی خفا. تیری چاہت اندر سب کچھ, تیری چاہت اندر سب کچھ, کسے ہور دی چاہت کی کرنی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. تیرے عشق دی دولت کی کرنی دنیا دی دو, تیرے عشق دی دولت
مل جاوے دنیا دی دولت کی کرنی تیرے عشق دی دولت مل جاوے دنیا دی دولت کی کرنی تیرے درد دی گدائی لب جاوے تیرے درد دی گدائی لب جاوے دنیا دی گدائی کی کرنی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندا میرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگلائی میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگلائی صدقے جاواں اونچیاں تو میں صدقے جاواں اونچیاں کولو جنہ نیویاں نال نبھائی امداد کن یزرن جوواں آزاد کن دردیو دنیا شاد کن دردیو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن یزرن جوواں آزاد کن دردینو دنیا شاد کن دردینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر عنایت سے بھر دیجیے سب کی جولی عنایت سے بھر دیجیے سب کی جولی کرم کیجیے آج یا غوث اعظم امداد کن جزرن جو غم آزاد کن دردینو دنیا شاد کن دردینو دنیا شاد کن یا غوث اعظم دعا سے پہلے ذکر لکھنا دعا سے پہلے چند چیزیں بڑی اہم ہیں اتنی دیر میں وہ بات بھی آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے دعا بھی کر لیتے ہیں جنت میں جانے کے لیے 2 قسم کے عمل ہوتے ہیں آپ نے نماز پڑھ لی آپ نے روزے رکھ لیے آپ نے حج کر لیا یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کے نظر آتے ہوں مگر یہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ان کا حساب ہوگا نمازی کا بھی روزے دار کا بھی اور حاجی صاحب کا لیکن ذکر الہی والوں کا حساب نہیں ہوگا نماز پڑھ لو حساب ہوگا حج کر لو حساب ہوگا روزے رکھ لو روزے دار کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ روزہ میرا اور میں ہی اس کی جزا دوں لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا سب سے زیادہ اجر کس میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس تلوار ہو اور وہ جنگ میں جائے لڑے تلوار ٹوٹ جائے لڑے تلوار ٹوٹ جائے لڑے تلوار ٹوٹ جائے اس کے
اس جہاد سے بھی افضل درجہ ذکر الہی والے کا. ایک دوسرا یہ کہ آقا کریم سے پوچھا گیا آقا سب سے افضلیت کس میں ہے؟ فرمایا سونا چاندی سے بھی زیادہ تاثیر کا، اجر کا، ثواب کا ذکر الہی. مسئلہ یہ ہے نماز پڑھ کے بندے کی طبیعت میں سستی رہتی ہے، ذکر سست نہیں ہونے دیتا. آپ دیکھ لیں نمازی بندے لڑا کے جو مسجد میں جائیں لڑائی، لیکن ذاکروں کو آپ دیکھ لیں، کسی سے آپ نے مسئلہ پوچھنے جانا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ علامہ صاحب کے پاس جائیں، مولانا صاحب کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں. رب سے پوچھیں کہ باری تعالیٰ ہم نے کسی کے پاس جانا ہو تو ہم کہاں جائیں؟ فرمایا فاسألوا اہل الذکر، میرے ذکر کرنے والوں کے منگتے بن جاؤ. اب سائل منگتے کو کہتے ہیں، فرمایا سارے منگتے بن جاؤ. کس کے؟ اہل الذکر. ان کے سوالی بنو تاکہ جو رحمت وہ گود میں لے رہے ہیں اسی میں سے خیرات آپ کو بھی دے دیں. اور قدرتی بات یہ کہ ذکر والوں کے پاس آپ جائیں، عالم کی تو فضیلت یہ ہے نا کہ آپ عالم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو دیکھنا ایسے جیسے مجھے دیکھنا، ٹھیک ہے. لیکن ذاکر کو دیکھنا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا فرق یہ، فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ. جس ذاکر کو، جس ولی کو تم چہرہ دیکھتے ہو، یوں دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے. اب آپ دیکھیں ادھر دیکھیں، حضور نے فرمایا عالم کو دیکھنا ایسا ہے جیسا مجھے، اس کی اپنی فضیلت. اور جو اللہ والے کا چہرہ دیکھے اس کا حال یہ ہے کہ دیکھتا بندے کو ہے، یاد رب آتا. اور یہ سب تو بڑی بات ہے. ہماری ہفتہ وار محفل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کے محبت کی بات ہو جائے. اور یاد رکھ لیں جب آپ نماز کے لیے قدم اٹھاتے ہیں نا، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، خطا معاف ہوتی ہیں. اور جب آپ اولیاء کی محفل میں جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آپ نکلے تو ہر قدم پر خطا معاف. لیکن ذکر والے کی محفل میں آپ جاتے ہیں، اللہ پاک بندے کی پوری بخشش کر دیتا. وہاں گناہ ایک ایک کر کے معاف ہوتے ہیں، اور ذکر والے کے پاس جانے سے بندہ پورے ہی معاف. اور آقا فرماتے ہیں کہ 100 بندے قتل کرنے والا صرف توبہ کے لیے نکلا تھا، ابھی توبہ تک پہنچا نہیں تھا. ٹھیک ہے، ارادہ بھی کر لیا، نیت بھی کر لی، چل پڑا. یہاں پر نا بعض لوگ بڑی اچھا آنا ہے اتنی دیر میں آپ کو بات بھی سمجھاؤں. نماز کی آپ نیت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں 4 رکعت، زبان سے کرنے کی ائمہ اجازت ہی نہیں دیتے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ائمہ اجازت نہیں دیتے. نیت کریں دل سے. آپ نے پانی پینا ہو تو آپ کی نیت دل سے، آپ نے کھانا کھانا تو آپ کی نیت دل سے، نیت دل سے. یہ خاص طور پر ہمارے بیماری کے لوگوں کو 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ سے بات نہیں. آپ اللہ کو نیت سنا رہے ہیں، اللہ کو نیت سے پاک ہے. اس کو تو آپ کے ارادے کی پہلی دھڑکن سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب وہ بندہ 100 بندے قتل کر کے توبہ کے لیے نکلا، توبہ جہاں کرنے جانی وہ بستی دور، اور جس نے توبہ کا راستہ بتایا وہ اللہ والا تھا. پہلے کو تو وہ پھڑکایا تھا نا، 99 ہوئے تھے تو اس نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں 99 مارا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو بندے بھی مارے ہیں، توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا توبہ تو بھائی یہ اللہ کے بندے 99 تو مار آیا، اب توبہ کے لیے کوئی تیری توبہ نہیں ہو سکتی. اس نے تلوار نکالی، اس کا بھی کھاتا پورا، اس نے کہا 100 پورے ہو گئے. پھر توبہ کے لیے نکلا. اس روایت کے راوی حضور ہیں. جب دیکھیں نا آپ لوگ اتنی دور سے آتے ہیں، یہ حدیث آپ کا سبق ہے. آقا فرماتے وہ مرنے لگا، اس نے دیکھا وہاں پہنچ نہیں سکتا کیونکہ بتا دیا گیا تھا نا کہ وہ ایک بستی ہے اللہ والوں کی، وہاں چلا جا اور وہاں جا کے ذکر کر، ان میں بیٹھ ذکر کر، اکیلا ذکر نہ کر. تو اللہ جمع ہونے والوں کے ذکر کے صدقے اگر سب کا قبول نہ بھی ہو، ایک ضرور ایسا ہوتا ہے جس کے صدقے سب کا بیڑا پار ہوتا. ہم لوگ اسی بہانے جمع ہوتے ہیں. اب ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ کہ ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، یہ بتانے کے لیے ہوتی ہیں کہ کم از کم پتہ چل جائے. بندہ چلا، راستے میں اس کی موت آ گئی. آقا فرماتے جس مقام پر وہ مرا تھا اس مقام پر اسے پتہ چل گیا تھا میری موت آ گئی. حضور نے فرمایا اس نے دیکھا کہ اب میں مر رہا ہوں، اس نے اپنا سینہ موڑ کر ذکر والوں کی طرف کر دیا. پہنچ نہیں سکتا، کم از کم سینہ تو ادھر کر دوں. اس سینہ کر لینے، اب آپ دیکھیں مقناطیس کھینچتا ہے مقناطیس کو،
تو اللہ نے اس کے سینہ کر لینے کی بھی لاز رکھی کہ پہنچ نہیں سکا، سینہ تو کیا نا، ہم اس سے بھی کیا گزرے ہیں۔ ہمارے مشاغل، ہماری مصروفیات، ہماری ہفتے کے بعد ایک محفل ہم صرف اس لیے کہ کم از کم دل اللہ سے لگ جائے۔ اور آقا فرماتے ہیں لوگ حساب دے رہے ہوں گے اور ذکر کرنے والے مسکراتے ہوئے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ ذکر اس کی پھر قسمیں ہیں، ابھی تو وہ قسمیں ہم نے کئی بار اشارے بھی کیے، لیکن وہ اس لیے تھوڑی بتاتے ہیں کہ جتنی یاد ہو جائیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والا جب گھر سے نکلتا ہے بخشش اس کی وہاں۔ آقا نے فرمایا نکلتا بعد میں وہ اہل اللہ کی مجلس میں جانے سے پہلے گھر کی دہلیز پر ہی رب ذوالجلال اس کی بخشش فرما دیتا۔ پہنچتا تو پھر کیا ہوتا، پھر اس کے سارے درجات اللہ پاک گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا۔ ہم لوگ جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو ہمارے بڑے کام اللہ سنوار بھی دیتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئے ہیں آپ نے چائے پی لی، نہیں، ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پہلے جو قبر میں گئے، شرح الصدور میں امام سیوطی فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر اور آپ کے آنے کی نیت کے صدقے اللہ پاک ان کی بھی بخشش کر دیتا ہے جو لوگ قبروں میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اسباب اچھے بنا دیتا۔ آپ ذکر نہیں کرتے، بات ختم کرو، آپ ذکر نہیں کرتے آ کے بیٹھ کے، فرشتہ رب ذوالجلال سے جا کے عرض کرتا باری تعالیٰ ذکر تو کرنے آئے تھے، وہ بندہ بیٹھ گیا، یہ اس کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، اس کی تو نیت نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بغیر ارادے کے، دیکھیں آپ گھر سے نکلے ارادہ کر کے، راستے میں ایک بندہ ملا، آپ نے اس کو بھی پکڑا، آئیں جی حضور کی محفل میں چل، وہ چل پڑا، ارادہ اس کا نہیں تھا، آپ کا تھا، اس کا نہیں، دو بندے مختلف ارادے والے چلے۔ اب آپ تو ارادے سے گھر سے ہی چلے بخشے گا، وہ تو ارادہ کر کے نہیں آیا، آپ نے پکڑ کے اس کو لے لیا۔ آقا نے فرمایا جب وہ مجلس میں بیٹھتا ہے رب کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ باقیوں پر کرم کروں اور اس پر کرم نہ کروں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آئے ہو؟ یا اللہ وہاں ذکر ہو رہا تھا، لوگ جمع تھے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ جنت چاہتے ہیں۔ اچھا کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ حدیث بڑی لمبی، یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اچھا جنت دیکھیے؟ نہیں دیکھی، دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ ان کا لالچ بڑھ جائے گا۔ جہنم دیکھیے؟ جی نہیں دیکھی، دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھ لیں گے تو ان کا کھانا پینا چھوٹ جائے گا، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ سب کو بخش دیا۔ اب جب سب کو بخش دیا کی بات آتی تو ایک فرشتہ کھڑا ہو کے کہتا وہ گھر سے چلا تھا بغیر ارادے کے، باقی ارادے سے چلے، وہ فلاں صاحب بغیر ارادے کے چلے، اس کو بھی بخش دیا۔ اللہ فرماتا فرشتوں یاد رکھو جب کوئی میری عاشقوں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے نا تو بھلے وہ ارادہ نہیں کر کے آئے، میں اپنے عاشقوں کے صدقے اس کی بھی لاج رکھ لیتا ہوں۔ ہماری آج کی جو محفل ہے، لوگ اپنے گھروں میں محفل کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اجتماعی طور پہ تربیت کا ملنا ضروری ہے۔ بغیر تربیت کے مجالس کرنا، یا آپ اپنے گھر میں محفل کرتے ہیں، اولیاء کسی کو مجلس اتنی جلدی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لے آئیں بیٹے، اجازت نہیں دیتے۔ اب ہمارے لیے فکر، ایک لمحہ فکریہ، احباب اپنے گھر میں محفل رکھ لیتے ہیں، ذکر بھی کرواتے کریں، لیکن پہلے یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کو اجازت شیخ کی مل گئی، آپ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، آپ روحانی تربیت کر چکے ہیں۔ اگر نہیں کر چکے تو آپ کس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں؟ آپ اپنی پہلے زندگی کی بیٹری پوری کریں، اپنے حوال تو پورے کریں۔ لہٰذا جب تک آپ اپنے ذکر کی تربیت نہیں نہ لے لیتے، محفل گھر میں کرنے کی بجائے تربیت میں جائیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے ایسی بات آپ کے منہ سے نکلے جس کا پتہ بعد میں چلے اوہو کہنا کیا تھا اور میرے سے کیا نکلا۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول کرے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل و مفرج القلوب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ مولا تیرے شکر ہے، تو نے توفیق بخشی، کرم کیا، فضل کیا، عنایت فرمائی، اور ہم حقیر اور فقیر لوگوں کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ مولا یہ توفیق ہم وقت، ہر لمحے، ہر آن، ہر مقام پر ہم سب کو استقامت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ مولا ہم غفلت سے بچا، رغبت دنیا، شہوت دنیا، چاہت دنیا اور لذت دنیا سے محفوظ کر۔ ہماری نسلوں کو بھی حضور کا دیوانہ کر دے، آقا کی محبت کا دیوانہ کر، اور ہمیں
حضور کی محبت پیار کی اجتماعی محفل میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے، جن دوستوں نے تجھ سے تیرے کرم کی خیرات مانگی ہے، حضور کی زلفوں کے صدقے اسے خیرات دے دے، اسے کرم کی خیرات دے دے، اپنی محبت کی خیرات دے دے. اپنے پیاروں کے صدقے ہمارے اس محبت کی محفل کے آنے والوں کو خیرات دے دے. ہمارا دل، روح، تن، من اپنی ذات کی لذت سے مستفید کر دے. ہمیں لذت ذکر کی توفیق دے. حنفیت عطا فرما. ہر فتنے سے بچا، تکلیف سے بچا، آفات و حادثات بلیات سے بچا. بالخصوص جن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا ان کی دعائیں قبول فرما، تکلیفیں دور فرما. اس ملک میں ہیں، بیرون ملک ہیں، محترم محمد علی صاحب ہیں، محترم کیسر پیر زادہ صاحب ہیں، جتنے بھی ہماری بیٹیاں ہیں باہر ہیں، یہاں پہ سب کے حال پہ کرم فرما دے. وہ اور حضور کی محبت کو ہماری نسلوں میں اس طرح ان کے دل میں مزین فرما دے. مولا دنیا کا کوئی فتنہ ان کی محبت رسول نکال نہ سکے. ایمان کی زندگی اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.